أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم وقال تعالی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون وقال ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. محترم بزرگوں اور بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور سے اہل مکہ کے خلاف لشکر کشی کا منصوبہ بنایا اور اسے راز رکھا. حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے جو غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. انہوں نے اس خفیہ منصوبے کے تعلق سے ایک خط لکھا اور کفار مکہ کے نام روانہ کر دیا ایک عورت کے ساتھ. جب وہ خاتون جو کافرہ تھی یہ خط لے کر راستے ہی میں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. آپ نے بعض صحابہ کرام کو، جس میں حضرت علی، حضرت زبیر بھی تھے،
اس خط کے پکڑنے کے لیے روانہ فرمایا اور کہا کہ تم فلاں فلاں مقام پر پہنچو، ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اسے برآمد کرو اور لے آؤ۔ یہ صحابہ کرام وہاں پہنچے، اس عورت کو گرفتار کیا، اس سے کہا کہ جو خط تمہارے پاس ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس نے انکار کیا، کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، تمہارے پاس خط موجود ہے، اگر تم سیدھے سیدھے یہ چیز ہمیں نہیں دیتی تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے۔ اس کافر عورت نے کہا کہ نہیں، میں اپنا کپڑا نہیں اتروانا چاہتی، میں خط حوالے کرتی ہوں۔ ایک کافرہ عورت کے لیے بھی یہ گوارا نہیں تھا۔ بہرحال اس نے اپنے بال کے جوڑے سے خط نکالا اور صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ وہ خط لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب ابن ابی بلتہ کی طرف سے اہل مکہ کے نام یہ خط ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، حاتب یہ کیا ہے؟ حضرت حاتب نے کہا، اللہ کے رسول، میرے تعلق سے فیصلہ کرنے میں آپ جلد بازی مت کیجیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ اسلام کا مخالف ہوا ہوں۔ میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے مکہ میں موجود ہیں۔ یہاں جتنے بھی مہاجرین ہیں سب کے کچھ نہ کچھ اہل خانہ اس طرح سے مکہ میں ہیں کہ اگر اہل مکہ انہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ دفاع کر سکتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس خبر اور خط کے ذریعے سے میں اہل مکہ پر ایک احسان کر دوں، اور اس احسان کے بدلے میں وہ میری بیوی اور بچے کی حفاظت کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے کے طور پہ بیوی اور بچے کی محبت کی بنیاد پر مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ فإنہ خان اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ امانت کی ضد خیانت، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعہو یا عمر، دعہو، اسے چھوڑ دو۔ وما یدریک یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اور تمہیں عمر کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانک کر دیکھا اور کہا کہ تم چاہے جو کرو، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ بدر کی حاضری اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی ہے، لہذا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ علامہ عام طور سے مفسرین اور علامہ ابن کثیر نے بھی کہا کہ قرآن کی یہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پہلے پڑھی سورہ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یہ اسی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ سورہ انفال تقریباً آدھی سے زیادہ بلکہ پوری کی پوری سورت غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی۔ اس واقعے کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور رسول کی خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں کی خیانت بھی مت کرو جانتے بوجھتے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ان فتنوں اور آزمائش کے معاملے میں اپنے آپ کو ناکام مت بناؤ کہ ان کی محبت میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو، مال کی محبت میں پڑھ کر دوسروں کی امانتوں کو ہڑپ کر جاؤ، نہیں، جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو۔ یہ اموال، مال و دولت اور یہ اولاد، یہ فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر تم کو لالچ ہے تو اس اجر عظیم کا لالچ ہونا چاہیے۔ دنیا کی چیزوں میں پڑھ اپنے آپ کو خیانت کا مرتکب نہ بناؤ۔ بعض لوگوں نے، مفسرین نے دوسرے واقعات بھی بتائے۔ حضرت ابو لبابہ کا ایک واقعہ ہے، خیبر کے موقع پر انہوں نے جب اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے گئے قلعے میں، یہودیوں نے پوچھا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال دیں گے تو اللہ کے رسول ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے خیانت کر دی۔ وہاں سے اترے، مسجد نبوی میں جا کر اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، میں نے غلطی کی ہے، جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے نکلوں گا نہیں۔ 6 دن تک بندے رہے، صرف نماز کے لیے اور ضرورت کے لیے کھولا جاتا۔ پھر حضرت عائشہ نے ایک دن حجرے میں، یہ حدیث مرسل ہے لیکن مفسرین نے نقل کی ہے کہ اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ 6 دن جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور لوگ آگے کھولنے لگے، کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے، آپ نے آ کر کھولا۔
کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ اللہ اور رسول کی خیانت ہو گئی تھی کہ دشمنوں کو رسول کے ارادے سے باخبر کر دیا. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ واقعہ چاہے جو بھی ہو، قرآن کے الفاظ عام ہیں اور عمومی طور سے زندگی کے ہر گوشے میں یہ حکم ہے کہ اے ایمان والو، ہمیں اور آپ کو قیامت تک خطاب کیا اللہ نے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں کی خیانت نہ کرو جانتے بوجھتے. یہ عام حکم ہے کہ ہر حال میں، ہر معاملے میں ہمیں امانت دار بننا ہے، خیانت سے بچنا ہے. امانت کا معنی کیا ہے؟ اگر میں معنی بتاؤں تو وقت بہت کم پڑے گا اس کی تفصیلات. امانت ایک جامع ترین لفظ ہے اور خیانت اس کی ضد ہے. مختصر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام کفوی نے اور دوسرے لوگوں نے کہا، کل ما افترض اللہ علی العباد فہی امانہ. ہر وہ چیز جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہے یہ امانت ہے. ایک قول یہ ہے کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق سے متعلق آپ اور ہم کو، جس کو کسی کو مال کا ذمہ دار بنایا جائے، بھید اور راز کا ذمہ دار بنایا جائے، عزت کا ذمہ دار بنایا جائے، تو کسی بھی چیز کا، کسی حق کا ذمہ دار بنایا جائے، اس کی حفاظت کرنا امانت ہے. امانت یہ ہے کہ آپ کسی اور کا، جو آپ کا حق نہیں ہے، دوسرے کا حق ہے، اس کو ہڑپ کرنا اور حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، چاہے آپ کے لیے اس میں کوئی خوف نہ ہو کہ اگر میں آپ کا مال لے لوں تو مجھ کو کوئی پکڑ میں نہیں آؤں گا. اگر ایک آدمی اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا حصہ ہڑپ لیتا ہے، اپنے بزنس پارٹنر کا حصہ ہڑپ لیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں حساب و کتاب میں اس طریقے سے بیان کروں گا، مفتی صاحب کے پاس اس طرح سے فتویٰ پوچھوں گا کہ مفتی صاحب بھی میرے حساب سے جواب دیں گے، مجھ کو کوئی گالی نہیں دے پائے گا، پکڑ نہیں پائے گا، میری بے عزتی نہیں ہوگی دنیا کے لوگوں کے سامنے. ایسا کر سکتا ہے پھر بھی نہ کرے کہ میں اس کا حق ہے نہیں لینا چاہتا. یہ امانت ہے. اپنا جو حق دوسروں کو دینا ہے، آپ کے اوپر کسی کا واجب الادا حق ہے، قرض کی شکل میں، وصیت کی شکل میں یا لین دین کے حقوق کی شکل میں، وہ حق ادا کر دینا، چاہے آپ اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ دوسرے کا حق ہڑپ کر جاؤ. جو آپ کے پاس ہے آپ ہڑپ کر دو، نہ دو، لیکن اور اس میں کوئی پکڑ بھی نہ آئے، لیکن آپ اس لیے دوسرے کا حق ہڑپ نہیں کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہ امانت میں خیانت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کا حکم دیا ہے، خیانت سے منع فرمایا ہے. لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دوسرے کا حق اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، بہن کا حق ہے اسے دے دوں، دوست کا حق ہے اسے دے دوں، فلاں کا کی امانت ہے اس کی حفاظت کروں. اس اعتبار سے امانت کے تین پہلو ہوئے. قرآن و حدیث کے استقصاء سے اہل علم نے بیان کیا کہ تین پہلو ہوئے. ایک تو یہ کہ اللہ کے واجب کردہ فرائض، اللہ کا حق، رسول کا حق، اور دوسری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب امانت ہے، سب امانت ہے. اس کی ہر ایک کی دلیل ہے. میرے پاس تفصیلی موقع ہوتا تو ہر ایک کی دلیل دیتا. میں ایک روایت صرف پیش کرتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے، طبرانی وغیرہ نے بھی نقل کیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ. 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو انجام دے گا ایمان کے ساتھ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اس میں ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا خلوص کے ساتھ، اس کے رکوع، سجود اور تمام ارکان کا ذکر ہے اس میں. اس کے ساتھ ادا کرنا ایک چیز ہوئی. زکوٰۃ دل کی خوشنودی کے ساتھ، بغیر بوجھ سمجھے ہوئے، طیب نفس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دوسری چیز ہوئی. روزے کا، رمضان کے روزے رکھنا تیسری چیز. اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ چوتھی چیز. اور 5ویں چیز بیان کی، وہ ادا الامانہ، امانت کا ادا کرنا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو درداء سے پوچھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ما اداؤھا یا رسول اللہ، کہ امانت کا ادا کرنا کیا ہے. تو حضرت ابو درداء نے، اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا غسل الجنابہ، غسل جنابت ہے. آپ اور ہم ناپاک ہو جائیں، میاں بیوی کے ملنے سے یا احتلام سے ناپاکی ہو جائے، اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے، یہ امانت کا ادا کرنا ہے. یہ بھی امانت میں شامل ہے. بتائیے، تو میں عرض کر رہا، اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہم کو دیے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو، اس کا قبول کرنا ادائے امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو قبول کرنا، یہ ادائے امانت. یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے اس آیت میں جو میں نے پڑھی سورہ انفال کی، وَتَخُونُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ
کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنت کو ترک کرو اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کرو تو تم خائن ہو، تم خیانت کر رہے ہو، ایسا مت کرو. ایک یہ ہے. دوسرا، فرائض کے بعد ودائع. آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، مستعار آپ کو پیسہ دے کر رکھا ہے، اپنے گھر کے کاغذات دے کر رکھے ہیں، کوئی اور لینا دینا ہے، آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ کو کسی نے کسی تعلق سے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں ایسا کرنا، آپ مرنے کے بعد وصیت میں گڑبڑی کر دیں، ایسی طاقت رکھتے ہیں آپ، لیکن ایسا نہ کرنا یہ امانت داری ہے. آپ کسی چیز کے گواہ ہیں، دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، آپ اس میں سچائی کو جانتے ہیں، قضا کے ٹائم، فیصلے کے وقت آپ جانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ جب حقیقت جانتے ہیں تو صحیح گواہی بیان کر دیں، یہ بھی امانت ہے. آپ سے کسی نے کوئی بات کہی، اپنے گھر کی بات کہی، مشورہ لیا، میری بیوی سے میرا ایسا ایسا معاملہ ہے، میرے والدین سے میرا یہ جھگڑا چل رہا ہے، میرے بھائی سے میرا یہ تنازع ہے، آپ کے گھر کے معاملے کا امین بنایا، مشورہ کیا، آپ لوگوں میں جا کر بیان کر رہے ہیں، راز افشا کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ خیانت کر رہے ہیں. تو قول بھی امانت ہے. اسی طریقے سے بیوی کے حقوق جو شوہر پہ ہیں، اگر اس میں وہ کمی کرتی ہے، حفاظت نہیں کرتی ان حقوق کی، تو وہ خیانت کر رہی ہے اپنے شوہر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے، جنتی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اسے خوشی حاصل ہو، جب حکم دے تو فرما برداری کرے، شوہر کی بات کو تسلیم کرے، مانے، اور جب شوہر غیر حاضر رہے تو اس کی عزت کی حفاظت کرے، وفادار رہے. ایسے ہی مردوں سے اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم، حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا آپ نے اپنے حج کے وقت، آخری وقت میں، کہ اے لوگو تم عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اس لیے کہ تم نے اللہ کی امانت کے ذریعے سے ان کو لیا ہے، واستحللتم بکلمۃ اللہ، اور ان کو حلال کیا اللہ کے کلمے کے ذریعے، لہذا وہ بھی امانت ہے. اس اعتبار سے اہل علم نے کہا کہ آپ کا کان امانت ہے، آنکھ امانت ہے، شرمگاہ امانت ہے، بات امانت ہے، قول امانت ہے، آپ کا پورا جسم کا ایک ایک عضو امانت ہے، سب کا حق ادا کرنا امانت داری ہے، حق ادا نہ کرنا، اس میں گڑبڑی کرنا خیانت ہے. اور امانت کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس جس چیز کو لوگوں نے امانت کے طور پر رکھا ہے اس کی آپ حفاظت کریں، اہتمام کریں، کوتاہی نہ برتیں. یہ امانت کے تین پہلو ہیں. اب کن کن مجالات میں، میدانوں میں امانت داری برتی جاتی ہے، اگر میں اسے بیان کروں تو ہفتوں نکل جائیں گے، مہینوں نکل جائیں گے اور موضوع پورا نہیں ہوگا. صرف میں اشارے کر رہا ہوں. سب سے پہلی چیز، اللہ کا پورا دین ہمارے لیے امانت ہے. دین امانت ہے، ہمارا جسم امانت ہے، ہماری روح امانت ہے، علوم و معارف اب امانت ہے، وصیتیں، شہادتیں امانت ہے، اقوال اور راز یہ امانت ہے، مال امانت ہے، قرض امانت ہے، ذمہ داریاں اور منصب اور عہدے امانت ہیں. ہر امانت دار کو اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل اور ذمہ داروں کے حوالے کرو. اس کی تفسیر میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو اللہ کے رسول نے کعبہ کی کنجی دیتے ہوئے فتح مکہ کے وقت یہ آیت پڑھی تھی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ مسجد کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن دینے کے لیے کسی کو مدرس بنا رہے ہو، آپ اپنے ہونے والے بچے کے لیے کسی کو ماں کی حیثیت سے اپنی بیوی بنا رہے ہو کہ میری بیوی ہوگی، میرے بچوں کی ماں ہوگی، تو آپ جس کام کے لیے جسے انتخاب کر رہے ہیں اپنے علم اور طاقت کے مطابق زیادہ بہتر سے بہتر لوگوں کو منتخب کریں. ابھی ہمارے ہاں الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اب اس میں جمہوری نظام، ہمارے یہاں لوگ جمہوریت کرتے ہیں، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. یہ سلسلہ جمہوریت کا، اسلام میں ارباب حل و عقد انتخاب کرتے ہیں. یہاں تو دانش مند کتنا ہو، کتنا پڑھا لکھا آدمی ہو، باشعور ہو، جس کو لوگوں کے مسائل کا درد اور احساس ہو، وہ بھی، اور ایک جاہل آدمی جس کو احساس ہو، جو اپنے دین ایمان کو روپیوں میں بیچتا ہے، دونوں کے ووٹ برابر. خیر کسی موقع پر اس کی تفصیلی باتیں پیش کروں گا، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے. یہاں بھی دیکھا جائے تو اب کون لوگ منتخب ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گفتگو کر رہے تھے، ایک شخص آیا، بخاری کی روایت ہے، اس نے فرمایا کہ قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے رسول؟ آپ گفتگو کر رہے تھے، صحابہ نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو شاید ناراض ہو گئے یا اس کی بات سنی نہیں. آپ فارغ ہونے کے بعد کہا کہ کہاں ہے وہ دیہاتی جو سوال کر رہا تھا؟
کہا میں ہوں اللہ کے رسول. کہا کیا پوچھے؟ کہا قیامت کب؟ کہا اذا زیئت الامانۃ فانتظر الساعہ. آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو. اس نے پوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے اللہ کے رسول؟ وما اضاعتها یا رسول اللہ، اس کا ضائع کرنا کیا ہے؟ کہا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب معاملے کو، ذمہ داری کو، منصب کو، اقتدار کو، چاہے تو ترجمہ کرو، جب معاملے کو، ذمہ داری کو نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو. اب آج آپ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیجئے، ٹیچر بن رہے ہیں جو ٹیچر بننے کے لائق نہیں، کارپوریٹر بن رہے ہیں، ممبر اسمبلی اور ممبر پارلیمنٹ بن رہے ہیں، مسجد کے ذمہ دار بن رہے ہیں، فلاں اور فلاں جگہ پر ذمہ دار بن رہے ہیں، مختلف ہیڈ ماسٹر بن گئے، چیئرمین بن گئے، تعلیمی ادارے کے ذمہ دار بن گئے، جو تعلیم کے لائق نہیں ہیں، جو اس لائن کے نہیں ہیں، جو نااہل ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ نااہلوں کو ذمہ داریاں سونپی جائے گی. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. علوم و معارف ایک بہت بڑی امانت ہے، علم اور معرفت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا، قرآن اور حدیث کا علم ہوا، تو آپ کا کام ہے، ہر شخص صرف عالم علماء نہیں، ہر آدمی جو ایک حدیث جانتا ہے، ایک آیت جانتا ہے، دوسروں تک پہنچانا. بلغوا عنی ولو آیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جانب سے اگر ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پھیلاؤ. یہ جو میں نے ضمناً یہ مثال دے رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں، بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر مستقل خطبہ ہونا چاہیے، مستقل تفصیلی بیان، کیونکہ اس کی بنیاد پر یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارے علماء کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور عوام کی بھی. اور نہ ہونے کی وجہ سے علماء کرام جب بگڑتے ہیں، علمی امانت کو انجام نہیں دیتے، غلط فتوے دیتے ہیں، صحیح رہنمائی نہیں کرتے، علمی خیانت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اللہ اور رسول، اللہ کی ناراضگی الگ ہوتی ہے. آج امت میں بہت سا بگاڑ اسی وجہ سے ہے. اللہ کے رسول نے جگہ فرمایا، کئی حدیثوں میں یہ جملہ ہے کہ میں انی اخاف علی امتی یا اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین. میں اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر رکھتا ہوں، گمراہ کرنے والے پیشوا سردار، پیشوا قائدین، ایسے قائدین جو گمراہ کریں گے لوگوں کو. گمراہ کرنے والے قائدین کون ہیں؟ اس کو بخاری مسلم کی اس حدیث سے جوڑ لیجئے، تشریح کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی دلوں سے نہیں اٹھاتا کہ آدمی سو جائے اس کے دل سے علم ختم ہو جائے. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ علم کو اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا کر. علماء کم ہوتے جائیں گے، علم کم ہوتا جائے گا. علماء سے مراد یہاں علماء دین، حقیقی علماء دین، صرف ڈگری ہولڈر نہیں جن کے پاس انفارمیشن ہو بس. ایک جہالت علمی معلومات کی ہوتی ہے، انفارمیشن کی، ایک جہالت عمل کی ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں ڈگری ہولڈرز بہت ہیں لیکن عمل والے نہیں ہیں. اللہ ہم کو ان میں شامل کرے جو عمل والے عالم ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب علماء اٹھ جائیں گے اور لم یبق عالما، اللہ تعالیٰ عالم کو نہیں باقی رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، ان سے سوال ہوگا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، شریعت میں ایسے کرنا چاہیے کہ ویسے کرنا چاہیے. فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتوا دیں گے. فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. میرے بھائیو یہ بہت نازک مسئلہ ہے. عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسے کوئی پیشوا ہیں، آپ بہت بڑا جبہ قبہ والا بڑا عالم سمجھ کے اس کے پیچھے اندھے ہو کر چل رہے ہیں اور وہ آپ کو غلط فتوے دے رہا ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی، اخبار کا تراشا زیروکس لا کے دیا مجھے پورے مضمون کا ایک صاحب نے، میں اخبار کا نام بھول رہا ہوں، دلی کا اخبار. اس نے لندن کے جنگ کے حوالے سے ایک مضمون چھاپا. حوالے سے اس نے بتایا کہ برطانیہ میں کاروبار سچ چل رہا ہے اور اس نے مجبوراً کہا کہ مجھے یہ مضمون چھاپنا پڑا. وہ یہ کہ وہاں کے کچھ مولویوں نے اپنے ایجنٹ بنا رکھے ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں مسلم کمیونٹی میں اور دیکھتے ہیں کسی نے اگر جھگڑے لڑائی میں کہیں طلاق ولاق دے دیا اکٹھا 3 تو اس کو گھیر گھار کے لاؤ ہمارے پاس. بہت شرمناک بات ہے، نقل کرتے ہوئے منبر رسول سے شرم آتی ہے، لیکن یہ زمینی حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے. انہوں نے کہا گھیر گھار کے جب لایا تو کہا کہ اب آپ کو دوبارہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا. وہ کام جس کو اللہ کے رسول نے لعنتی کہا، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، دونوں پر اللہ کی لعنت. اللہ کے رسول کا صاف فرمان ہے اور اس میں اختلاف بھی نہیں ہے اس حدیث کے صحیح ہونے میں. اب اس کا فتویٰ ہے کہ اگر ٹھیک ہے وہ حرام ہے، لیکن ان کے یہاں فتویٰ ہے کہ وہ
پہلے شوہر کے لیے جائز کرنے کا یہی طریقہ ہے. اب یہ ایک طرف ان کو ہموار کرتے ہیں, شوہر کی غلطی کی سزا بیوی کو دیتے ہیں, اور پھر بیوی کے ساتھ حلالے کا کی کارروائی کرنے کے بعد ان کو بعد میں اس کا معاملہ ستایا جاتا ہے. کبھی کبھی کئی دن تک اس کو بیوی بنا کر رکھتے ہیں اور جسمانی تسکین حاصل کی جاتی ہے, اور بعد میں پھر بلیک میل کر کے اس پر موٹی موٹی رقمیں بھی حاصل کی جاتی ہیں. کہا یہ ایک باقاعدہ دھندے کی طرح چل رہا ہے معاملہ. کیا کہیں گے آپ اسے؟ شریعت کے ساتھ یہ امانت داری ہے. اللہ کے دین کو کھلواڑ بنایا, اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ اللہ کے دین کو بنا رہے ہیں, دولت اور جنس کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ایک فتویٰ ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں, یہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن باقاعدہ ایک اس طرح سے ریکٹ نہیں بنا ہوگا. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بیمہ ایجنٹ ہے مسلمان, جیب میں مولویوں کا فتویٰ ہے, بینک سے لین دین کا فتویٰ ہے. جہاں مجبور ہے آدمی بینک سے لین دینا کرنا الگ بات ہے, لیکن سود کو حلال قرار دینے والا فتویٰ کہ آپ بینک میں ملازم ہیں تو آپ اپنی محنت کر رہے ہو, جائز ہے, فتویٰ دیا مولوی صاحب نے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی لعنت ہے, صحیح مسلم کے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وہم فیہ سواء. سود کھانے والا, کھلانے والا یعنی لینے والا اور دینے والا, لکھنے والا اور گواہی دینے والا, یہ سب کے سب سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں. کون فرما رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولوی یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں ہندوستان ایسا ہے اور وہ ویسا ہے, دنیا بھر کی باتیں, اگر ہم ایسا نہیں کریں تو ترقی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو سودی لین دین ترک نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے. قرآن کہتا ہے جو اللہ سے اعلان جنگ کرے گا وہ پنپے گا, ترقی کرے گا, یا اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. بتائیے, اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا تو اللہ سے اعلان جنگ, اور ہم کہتے ہیں کہ ترقی کریں گے اس سے. یہ نہیں کریں گے تو ترقی کے راستے بند. الٹا بالکل شیطان نے فریب دیا اور مولوی فتویٰ دے رہا ہے. مولوی اس طرح کا فتویٰ دے کے خیانت کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر جا کے ایک مولوی سے سوال کرتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق دے دی ہے کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارے مسلک سے, اگر وہ حنفی مسلک کا ہے, یہاں طنز کرنا مقصود نہیں ہے, اس تناظر میں مت دیکھیے کہ میں مسلکی تناظر میں بات کر رہا ہوں, علمی خیانت اللہ کے پاس جواب دینے کی بنیاد پر گفتگو ہو رہی ہے. ایک مولوی کے پاس جا کے کہتا ہے کہ میں نے 3 طلاق دیا, تو کیا ہوگا؟ اب وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی, حضرت عمر فاروق کے بھی ابتدائی 2 سالوں تک. یہ جانتا ہے, لیکن جواب کیا دیتا ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے حساب سے 3 پڑ گئی. ایک چیز میں جانتا ہوں کہ رسول کا فرمان یہ ہے اور میں پوچھنے والے کو نہیں بتا رہا ہوں, یہ علم کا چھپانا ہوا, یہ بھی خیانت علمی ہے. آپ نے وہ حدیث بہت سنی ہوگی کہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے طلبہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی وغیرہ میں اس میں تفصیل ہے کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں, چوٹیاں, مچھلیاں, دنیا کی ہر چیز ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہے. علامہ ابن کثیر نے قرآن کی وہ آیت سورہ بقرہ میں جو ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من الہدی من بعد ما بیناہ للناس, کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت اور جو ہم نے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے آسمان سے قرآن و حدیث کی شکل میں بیان کیا ہے, وہ دلائل اور بینات اور ہدا کو جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ, یہ ایسے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر. قرآن و حدیث کا علم میرے پاس ہے, کچھ بھی جو بھی میں لوگوں سے چھپا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اللہ مجھ کو بچائے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دین کا علم سیکھنے والے, پھیلانے والے پر فرشتے, اللہ سب لوگ خیر کا اللہ نازل کرتا ہے اور سب لوگ دعائیں خیر کرتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جو اللہ نے شریعت نازل کی, شریعت کیوں نازل کی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے. آپ اس کو چھپا رہے ہو, اللہ کے پروگرام کے مخالف چل رہے ہو, تو اللہ کی اور فرشتوں تمام لوگوں کی لعنت کے مستحق. لہذا وہ علماء جو قرآن و حدیث کو جانتے ہوئے قرآن و حدیث نہیں بتاتے اور یہ کہتے ہیں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, ہمارا مسلک یہ ہے, ہمارا فلاں ہے, اگر یہ علمی امانت ادا کرنے لگیں تو بتائیے آج جو عوام میں بہت سارا خلجان ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم, یہ بھی تو عالم ہے, وہ بھی تو عالم ہے, یہ مسلکی اختلاف اتنا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے شریعت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دین میں تو بڑا اختلاف ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل ہوتا ہے.
اصل میں لوگوں میں علمی دیانت اور امانت ختم ہو گئی. ہمارے یہاں ہندوستان میں پرانے جو بڑے بڑے علماء تھے، احناف کے ملا عبدالحی، مولانا عبدالحی صاحب، مولانا قاسم نانوتوی اور بڑے بڑے علماء دیوبند، یہ لوگ اپنی کتابوں میں مختلف مقامات پر جب اختلافی مسائل پر گفتگو کرتے تو یہ بیان کرتے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، لیکن حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے، رفع الیدین ثابت ہے، ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ حدیث سے، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تراویح 8 ہی رکعت صحیح ہے، یہ 20 والی ضعیف ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کو ہر مسئلے میں اس طرح کا علماء احناف کے بیان ملیں گے پرانے. کیوں؟ حنفی ہوتے ہوئے، حنفی مسلک پر عمل کرتے ہوئے وہ یہ بیان کیوں دیتے تھے؟ اللہ کے خوف سے. علمی امانت کا یہ خیال موجود تھا. آج ایسا دور آ رہا ہے کہ اب یہ امانت داری ختم ہوتی جا رہی ہے. اب امانتیں ختم ہو رہی ہے. وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں میں مشہور تھے فتنوں کے بارے میں جاننے والے. ان کی ایک لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی ایمان والا ہوگا، سوئے گا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑے گا، جیسے کسی کو آگ لگ جاتی ہے کسی جلد پر، کھال پر، تو کیسے داغ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ سوئے گا تو مزید وہ گہرا ہو جائے گا، مزید اس کا زخم کالا ہو جائے گا، اس کے دل سے امانت نکل جائے گی. اور پھر ایسا ہوگا کہ لوگوں میں کوئی امانت دار ملے گا نہیں. اگر کہیں کسی قبیلے میں کوئی امانت دار ہے، قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی. اور آج دیکھیے، آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ نہیں. اگر کہیں کوئی امانت دار رہے گا تو کہیں کہ دیکھو فلاں قبیلے کا، فلاں گاؤں کا، فلاں محلے کا، فلاں خاندان کا آدمی بہت ایماندار ہے، بڑا امانت دار ہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانہ تھا کہ کسی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم لین دین کرنے سے ڈرتا نہیں تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا. اگر مسلمان ہوتا ہے تو لینے دینے میں وہ گڑبڑی اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر امانت داری کا خیال ہے کہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. اور اگر غیر مسلم ہے تو اسے اس بات کا ڈر ہے کہ حکومت مجھ کو پکڑے گی، دباؤ ڈالے گی کہ تم اس کا حق ہے ادا کر دو. تو وہ اس لیے عیسائی اور یہودی رہے گا، وہ بھی بے ایمانی نہیں کرتا تھا. لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ یہودی تو، یہ حضرت حذیفہ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، آج کا دور دیکھتے تو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ایسا ہے کہ کسی کو بھی مجھ کو دیکھنا، لینا دینا کرنا پڑتا ہے تو غور کرنا پڑتا ہے کس سے لوں، کہ مخصوص لوگوں سے میں لین دین کرتا ہوں. ایسی بددیانتی کا یہ دور آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت داری کا جو انتظام کیا ہے یا حکم دیا ہے، یہ کوئی قرض کی امانت ہے. ہم نے کسی سے قرض لیا، اس نے ہمارے وقت پر قرض دے کر ہم پر احسان کیا. اب جو مقررہ وقت ہے اس پر ہم ٹال مٹول کر رہے ہیں، آنکھیں چرا رہے ہیں. اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ روبرو ہو کر اس سے مزید مہلت لیجئے. اصول کا امانت داری کا تقاضا یہ ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور اگر آپ دے سکتے ہو اور نہیں دے رہے ہو، ارے ابھی دیکھا جائے گا، ٹال مٹول کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل الغنی ظلم. قرض کے معاملے میں ادائیگی کے وقت ٹال مٹول کرنا، اگر آپ بے نیاز ہیں تو یہ ظلم ہے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے قرض کی ادائیگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض آدمی جب آتا تھا پوچھتے تھے قرض ہے، اگر آپ ادا کر سکتے تھے تو ادا کرتے تھے، اور اگر نہیں کر سکتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا. کوئی مسلمان ذمہ داری اٹھاتا کہ ہاں میں اس کا قرض ادا کر دوں گا تو کہتا ٹھیک ہے، تب نماز پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، میں حوالہ بھول رہا ہوں، غالباً مسلم شریف میں ہے، کہ مقروض آدمی اگر مر جاتا ہے تو اس کی روح معلق رہتی ہے، اس کا فیصلہ رکا ہوا رہتا ہے جب تک قرض نہ ادا ہو جائے. کتنا اہم معاملہ ہے. اب یہ الگ بات ہے جو مستطیع ہے اس کو معاف کرنے کا، قرض دینے کا اجر و ثواب جو بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جگہ، وہ کسی اور موقع سے اس کی تفصیل. لیکن قرض کی ادائیگی ایک امانت ہے. ہمارے یہاں آج کتنے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، قرض لے لیا، دینے کے وقت ٹال مٹول کیا، مدت گزر جانے کے بعد اس کو فراموش کر دیا. یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بددیانتی کی انتہائی بڑی لعنت، زنا، بدکاری، برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور اس کے اسباب بھی ہیں، وہ بھی غلط استعمال ہے. موبائل کا ہمارے نوجوان کیسا استعمال کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی کو دین کے حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، علم کے کچھ لوگ وہ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے دین پھیل رہا ہے، لیکن وہ پرسنٹیج بہت کم ہے. ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جدید ایجادات اور ترقیات اور مشینوں سے مروب ہے، اور اس کا وہ استعمال کرتا ہے جو اس کے دین کو، اخلاق کو، اس کی زندگی کو تباہ کرتا ہے. جو لوگ یہ بدکاریوں میں
عورتوں اور عورتیں مردوں کے سلسلے میں اپنا وقت اپنی جوانیاں گزار دیتے ہیں، وہ کب عبادت کریں گے، کب دین سیکھیں گے؟ اور جب یہ نہیں سیکھیں گے تو آئندہ چل کے وہ جیسا بنیں گے، ان کا دماغ جیسا رہے گا، ان کا کردار ویسا ہی ڈھلے گا۔ کوئی عشق و معاشقے کی دنیا میں جینے والا انسان کبھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتا، قوم و ملت کے لیے، گھر کے لیے، اپنے والدین کے لیے بڑا کام نہیں انجام، خود اپنے لیے بھی کوئی بڑا کام انجام نہیں دیتا۔ ہمارے دنیا کا، ہمارا نوجوان کی بڑے اس میں مصروف ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے دربار و تعالیٰ نے حضرت یوسف کا واقعہ نقل کیا۔ خوبرو نوجوان شخص ایک باعزت گھرانے میں رہ رہے ہیں، عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، مجھے واقعہ نہیں بیان کرنا ہے، استدلال کرنا ہے صرف امانت داری پر۔ اس کی بیوی لٹو ہو گئی، امراۃ العزیز، قرآن میں تذکرہ ہے، گناہ پر اکسایا۔ عمر کا تقاضا تھا حضرت یوسف کا، موقع تھا، تنہائی تھی اور سامنے سے دعوت گناہ تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھے ہوتے۔ وہاں آپ نے اپنے آپ کو بچایا، شور ہوا، لوگوں نے الزام لگایا، عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کو دعوت دی، سب کے ہاتھ میں چھری دی، حضرت یوسف کو درمیان میں بلایا، سب نے حضرت یوسف کو دیکھ کر فرفتگی کا اظہار کیا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی کہ تم اگر ہماری طرف توجہ نہیں دیتے تو ہم ایسا کر لیں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان قرآن نے کیا نقل کیا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے اللہ وہ قید خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے اس گناہ کے مقابلے میں جس کی طرف وہ دعوت دے رہی ہیں۔ انسان تھے، ان کے بھی سینے میں دل دھڑکتا تھا، ان کی بھی خواہشات نفس تھیں، لیکن یہ کردار کہاں سے ڈھلا؟ امانت داری کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو نبی تھے، ہم تو عام انسان ہیں، نبی اتنے اونچے کردار کا ہو سکتا ہے؟ ہم نبی کے علاوہ کے بھی ایسے بہت سے نمونے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت جس کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں صحیح کہا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے، مکہ میں جن مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اہل مکہ قید میں رکھتے تھے، یہ رات کی تاریکی میں جا کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک رات یہ پہنچے ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے، ابھی وہاں راستہ ڈھونڈ رہے تھے، چاندنی رات تھی کہ ایک سایہ نظر آیا، یہ چھپنے لگے۔ سائے نے پوچھا، نسوانی آواز، عورت کی آواز، کہ کون ہے؟ اس نے دیکھا ان کو، کہا کیا مرثد ہو؟ کہا ہاں میں مرثد ہوں۔ کہا میں عناق ہوں، عناق یا عناق عین سے۔ حضرت مرثد جب اسلام قبول نہیں کیے تھے تو اس عورت سے ان کا تعلق رہا کرتا تھا۔ اس نے کہا بڑے اچھے وقت آئے ہو مرثد، حلم بت عندنا، آؤ ہم ساتھ میں رات گزاریں گے۔ رات کی تنہائی ہے، ایک خاتون جس کو باہم جانتے بھی تھے، صحابی رسول کو دعوت گناہ دے رہی ہے کہ آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ ہم اور آپ وہاں ہوتے کیا جواب دیتے؟ آج کے ماحول کا، بددیانتی کے ماحول کا ایک انسان ہوتا کیا کرتا؟ حضرت مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق ان اللہ حرم الزنا، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا، میں زنا نہیں کر سکتا، میں اب اسلام لا چکا ہوں اور اللہ کے حکم کا پابند ہوں، امانت کا خیال رکھتا ہوں۔ یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں، یہ امانت داری تھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے۔ کہا تم اگر میری بات نہیں مانو گے میں شور مچاؤں گی۔ کہا اللہ نے حرام کیا، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے شور مچایا کہ دیکھو لوگوں، قبیلے کے لوگوں، یہ تمہارے قیدی کو چھڑانے آیا ہے۔ لوگ خیموں سے اٹھ کر بھاگے۔ حضرت مرثد بھاگ کر کہتے ہیں کہ غار نما گڑھا تھا، اس میں میں جا کے پناہ لیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے وہاں گھیرا ڈالا، مجھ کو تلاش کرنے لگے، میں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اس گڑھے میں پیشاب کیا، ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا، مجھے نہیں دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی جب انہوں نے فرما برداری کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ شرمگاہ کی حفاظت کی امانت داری کا مظاہرہ ہے۔ وقت بہت کم بچا ہے، اور اس امانت داری کے اور بھی کئی پہلو ہیں، وصیتیں ہیں، دین اور شریعت۔ جیسے اللہ، آپ ایک چیز کو بدعت دیکھتے ہیں، میں نے ابھی علمی امانت کی بات کی، بدعت دیکھ کر بھی آپ رد نہیں کرتے۔ حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہے، آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، خیانت ہے۔ آپ کسی راز کو افشا کرتے ہو، خیانت ہے۔ آپ کے کسی کے گھر کے معاملے میں پڑھ رہے ہو، اس نے آپ کو آپ کی باتیں بتائی، آپ پھیلا رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کر دوں کہ قاضی 3 طریقے کے ہیں، القضاۃ ثلاثہ، صحیح حدیث ہے، یہ بھی سنن وغیرہ میں ہے، علامہ البانی وغیرہ نے بھی صحیح کہا ہے کہ قاضی 3 طریقے کے ہیں۔ قاضی یعنی جج،
فیصلہ کرنے والا. اب ہمارا جب قاضی اور جج کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں صرف کورٹ میں. کورٹ والا قاضی تو قاضی ہے باقاعدہ طور پہ حکومت کا مقرر کردہ. اگر آپ دو مسلمانوں کے بیچ میں جھگڑا نپٹانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ قاضی ہیں. میاں بیوی کے بیچ میں شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہے, آپ وہاں ان کو ملانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ قاضی ہیں. قرآن نے کہا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. اگر آپ باپ بیٹے کے تنازع کو نپٹا رہے ہیں, بھائی بھائی کے, بھائی بہن کے, کسی بھی معاملے کو, دوست کے, بزنس پارٹنر کے معاملے کو نپٹانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ قاضی ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قاضی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ہاں, واحد فی الجنہ, اس میں سے ایک جنتی ہے, واثنان فی النار, 2 جہنمی ہے. ایک جنتی ہے, 2 جہنمی. اما الذی فی الجنہ فرجل عرف الحق وقضى به. جنتی وہ ہے جو حق کو پہچان کرتا ہے, حق کو پہچانتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, وہ جنتی ہے. یعنی علم رکھتا ہے اور علم کے مطابق صحیح عمل کرتا ہے. اور وہ آدمی جو علم رکھتا ہے لیکن اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. غور کیجئے, علم رکھتے ہوئے علم کے خلاف فیصلہ کرنا جہنمی ہے. وہ سارے علماء جو علم رکھتے ہوئے غلط فتویٰ دیتے ہیں, غلط فیصلہ کرتے ہیں, وہ سب اس میں آ گئے. اللہ ہمیں بچائے. پھر وہ جو علم نہیں رکھتا, حق کو نہیں جانتا اور پھر بھی فیصلہ کر رہا ہے. مجھ کو تو قرآن حدیث نہیں معلوم ہے لیکن میں جو فیصلہ کر رہا ہوں ماننا پڑے گا. ہمارے یہاں بعض پنچ یہ کہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے علماء اور ائمہ قاضی بننے سے انکار کرتے تھے اس خوف سے کہ غلط فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. جو علم نہیں رکھتا. اور یہ احساس, موضوع کا ایک پہلو یہ تھا, کئی گوشے باقی ہیں لیکن ایک اہم پہلو یہ تھا کہ یہ امانت داری آتی کیسے ہے اور خیانت کیوں آ جاتی ہے. آج ہم ویسے امانت دار نہیں ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. امانت داری, امین ہونا, قابل اعتماد ہونا, یہ انبیاء کی صفت ہے. انی لکم رسول امین. سورہ شعراء میں دیکھیے مختلف انبیاء کا یہ جملہ اللہ نے نقل کیا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے پہلے سے امین کہتے تھے, اپنی امانتیں دیتے تھے. جس رات مکہ والے قتل کرنے گئے اس رات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھی. حضرت علی کے حوالے کیا کہ کل جب میں چلا جاؤں گا لوگوں کو امانتیں لوٹا دینا. کتنی عظیم الشان یہ تعلیم ہے, کردار ہے, نمونہ ہے. سوچئے جو ہم کو مارنے آ رہا ہے اس کی امانت اس کو لوٹا دو. آج تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں جاؤ کورٹ کچہری جیسے چاہو وصول کر لو, جاؤ میں تم کو تمہارا مال نہیں دیتا, تمہارا حق نہیں دیتا, تم جیسے چاہو وصول کر لو. آج مسلمان یہ کہتا ہے, رسول کہہ رہے ہیں کس کو؟ کافروں کو جو قتل کرنے ہیں ان کی امانت لوٹا رہے ہیں. ایسا کوئی کردار پیش کرے دنیا میں. آج مسلمان اس طرح کے امانت دار بن جائیں, میں اللہ تعالیٰ سے یقین رکھتا ہوں ایمانی اعتبار سے کہ ہم سے زیادہ سکسیس اور کامیاب کوئی نہیں ہوگا. مارکیٹ میں بھی, سماج میں بھی اور معاملات میں بھی. ایک پولیس والا بولے گا, ایک ہندو بیوپاری بولے گا کہ مسلمان سے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, بڑے ایماندار ہوتے ہیں, دھوکہ نہیں دیں گے, گھر بیچ دیں گے, ہمارا حق ادا کریں گے. آپ کے کاروبار میں بھی لوگ آپ سے بلا تکلف معاملہ کریں گے. تو یہ امین ہونا یہ مسلمانوں کی جب صفت تھی, لوگ بھروسہ کرتے تھے, اعتماد کرتے تھے اور اس بنیاد پہ عزت کرتے تھے. اب جب امانتیں ختم ہو گئی تو اللہ کے یہاں جب بے عزت ہوئے تو لوگوں میں بھی بے عزت ہو گئے. یہ آتی کہاں سے ہے, جاتی کا. میں صرف اگلا کہ یہ لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بولنا چاہیے لیکن صرف اشارے پہ بات ختم کروں گا. حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھیے. عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے, ان کی مثالیں سامنے رکھیے. خلیفہ وقت ہیں, دنیا کے بہت بڑے حصے کے حاکم. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, آج ہمارے یہاں بمبئی شہر میں بلکہ بہت چھوٹے سے کسی شہر میں اگر کوئی کارپوریٹر اور میونسپل کونسلر بن جاتا ہے تو سال بھر نہیں گزرتا جھوپڑے سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں, بہت کمیشن ملتا ہے, بہت کمائی ہوتی ہے, اور حلال حرام کی تو تمیز ہی ختم ہو گئی. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے عہدے کو پانے کے بعد حکومت میں, چاہے وہ جمہوری ہی ہو, غریب آدمی جھوپڑے والا بلڈنگ میں آ جاتا ہے, امیر بن جاتا ہے. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق مالدار ہیں, خلیفہ بنے, غریب ہو گئے. انتقال کے وقت بہت معمولی سی پونجی چھوڑی, کچھ قرض بھی تھے. حضرت عمر کا یہی حال. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تو بہت واضح معاملہ ہے. خلیفہ بننے سے پہلے بڑے مالدار تھے, بہت اچھی اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے, اچھا عظیم بہترین لباس استعمال کرتے تھے. خلیفہ بن جانے کے بعد غریب ہو گئے, سارا مال اٹھا کر یہاں تک کہ بیوی کے زیورات بھی بیت المال میں ڈال دیا. آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے. بیوی نے ایک مرتبہ حلوہ بنایا, کہا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہا جو آپ لاتے تھے
روزانہ کا کھانا اس میں سے میں تھوڑا سا بچا لیتے. کہا جتنا بچاتے تھے اتنا کم کر کے بیت المال سے لیا جائے, کیونکہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہوا, یہ امانت داری تھی کہ وہاں عہدہ ملنے کے بعد, دنیا کے 2/3 حصے پر حاکم ہونے کے بعد غریب ہے. راتوں کو حضرت عمر فاروق گشت کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر گشت کر رہے ہیں, بوڑھی اندھی عورت کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. سوچئے, ہم تصور نہیں کر سکتے, کتابی بات لگتی ہے آج. حضرت عمر فاروق, حضرت ابوبکر صدیق جھاڑو دے رہے ہیں, اپنے کاندھے پر غلہ اٹھا کر, گیہوں چاول اٹھا کر پہنچا رہے ہیں. آج ہمارے ہاں کوئی آگے بولے بھی تو درمیان میں ہم کو زحمت ہوتی ہے, کہہ رہے کہیں اس کا کچھ کمیشن تو نہیں ہے. وہ اپنے طور سے پہنچا رہا ہے کہ غریب ہے, مستحق ہے, تو ہمیں, اگر خلیفہ ہیں, کسی نے پوچھا کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح زحمت اٹھانے کی. عمر فاروق کا وہ جملہ تاریخ میں روشن چمک رہا ہے حکام کے لیے. اسی لیے گاندھی نے کہا تھا کہ کانگریس والوں, تم کو حکومت ملی ہے تو حکومت ویسے کرو جیسے ابوبکر اور عمر نے کی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا کہ قیامت کے دن اگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جانور کو تکلیف پہنچے اور مجھ سے یہ سوال کر لے کہ تیری خلافت تھی, تیری ذمہ داری تھی, اس کو کیوں ظلم ہوا اس کے ساتھ. ایک ذمہ کو, غیر مسلم کو دیکھا, بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے, لوگ گھیرے ہوئے. کہا کیا بات ہے, کہا غیر مسلم ہے, کیا کر رہا ہے, کہا بھیک مانگ رہا ہے. کہا یہ کمائی نہیں کر سکتا, کہا بوڑھا ہو گیا. کہا پہلے کیا کرا, کہا کام کرتا تھا اور ہماری حکومت کو, یعنی مسلمان حکومت کو ٹیکس دیتا تھا. حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ جب وہ کمائی کرتے تھے تو ہم کو ٹیکس دے, اب جب کام نہیں کر سکتے تو ہم ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, بیت المال سے وظیفہ جاری کرو. غیر مسلم کو بھی آسرا ملتا تھا اسلامی حکومت میں. یہ جو احساس ذمہ داری ہے کہ رات میں کوئی بھوکا نہ سو جائے. خلیفہ گشت لگا رہے ہیں, آج ہم سوچ نہیں سکتے. آج ہم جن کے ذمہ دار ہیں, اپنے بیوی بچوں, اپنے گھر کے لوگوں کو, ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں, موبائل کا کیا استعمال کر رہے ہیں, کس کو دوست بنا رہے ہیں, کس مقام پر گناہ کے اڈوں پہ جا رہے ہیں. ہم کو فرصت نہیں ہے دیکھنے کی. ہماری خواتین کس راستے پہ جا رہی ہیں, ہم کو ٹائم نہیں ہے. ان کی دینی تربیت کی جائے, اس کے لیے وقت نہیں ہے. یہ بھی امانت ہے کہ صحیح تربیت کی جائے. آپ استاد ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جو بچے ہیں وہ امانت ہے. اگر آپ صحیح تعلیم نہیں دیتے, آپ ظلم کرتے ہو, تو یہ خیانت کر رہے ہو. تو کیا وجہ تھی کہ وہ اس طرح راتوں میں گردش کرتے تھے, گھومتے پھرتے تھے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. حضرت مرثد کی میں نے مثال دی کہ ایک پیسہ کہیں کوئی بےمانی کر لے ہوئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب ایک آدمی کے ذریعے سے بھیجا تھا, کیسر کا لشکر, کسرا کا خزانہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک آدمی کی ماتحتی میں بھیجا تھا. وہ جب لا کے مسجد نبی میں اس نے ڈالا ہے, یہ تاریخی روایت ہے, تو عظیم الشان دولت, جس کو ایک قالین کا ٹکڑا مل گیا نا کسرا کے دربار کا, وہ لکھپتی ہو گیا اس زمانے کے حساب سے. اس میں ہیرے جواہرات گڑے ہوئے تھے, لیکن اس نے ایک پیسہ خرد برد نہیں کی. اتنا لمبا سفر کر کے لے کے حضرت عمر نے دیکھا تو اس کی امانت داری کی تعریف کی. حضرت علی نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں, جب آپ امانت دار ہیں تو آپ کے ماتحت بھی امانت دار ہیں. اگر آپ بگڑ جائیں گے تو نیچے والے بھی بگڑ جائیں گے. یہ روحانی چیزیں آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں. یہ کہاں سے آتی تھی, وقت زیادہ ہو گیا ہے, یہ کہاں سے آتی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ کا خوف, اللہ کے مراقبے کا تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وہ جو نماز میں کہا گیا کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو اللہ کو, نماز یہی تصور پیدا کرتی ہے. 5 وقت ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ ظاہری صرف شکل نہیں, ہمارے دل میں یہ عقیدہ اور تصور ہو کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو اگر تنہائی میں چلے جائیں غسل خانے میں تو وہاں بھی ہم پانی نہیں پیتے. اگر پانی میں ڈبکی لگا رہے ہیں, گلے میں پانی اترنے نہیں دیتے, وضو کر رہے ہیں, کلی کر رہے ہیں, پھر بھی قطرے کو اندر جانے نہیں دیتے, کیونکہ ہم روزے سے ہیں. اور جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی تصور ہر وقت ہر معاملے میں اگر ہو جائے تو ہم ہر معاملے میں امانت دار بن جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم نے زنا کیا تو اللہ پکڑے گا. اگر ہم نے کسی کا مال کھا لیا, اگر ہم نے قرض ادا نہیں کیا, کسی کی امانت اور دولت ہمارے پاس رکھی ہے, کسی کے گھر کے کاغذات رکھے ہیں, اگر ہم نے اس کو ہڑپ کر لیا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. یہ تصور اور خوف اگر آئے گا کہ ہم جواب کیسے دیں گے تو آدمی سدھر جائے. لیکن یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. یہ خوف, میں ایک روایت پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ خوف تھا تو کیسا معاملہ تھا. بخاری کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے ایک زمین کسی سے بیچی, ایک زمین بیچی, اور اس کے بعد اپنا مشغول ہو گیا. زمین جس نے خریدی تھی اس نے جب کچھ دنوں کے بعد اس میں کھدائی کی تو اندر سے سونا نکلا. زمین کی کھدائی میں سونا نکلا. وہ سونا اٹھایا اور لے کے آیا کہ صاحب میں نے آپ سے جو زمین خریدی تھی نا, یہ سونا اس میں سے نکلا ہے. کہا کیا ہوا پھر؟
کہا بھائی میں نے تم سے صرف زمین خریدی تھی، یہ سونا نہیں خریدا تھا، اس لیے یہ سونا تمہارا ہے. بخاری کی روایت میں ہے یہ. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں صاحب، میں نے جب آپ سے زمین بیچی تو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تم کو بیچ دیا. اب آج کسی کی زمین میں نے خریدی اور اس میں تیل نکل گیا، کچھ نکل گیا، تو کیا وہ اس کا مانوں گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو زمین بیچ دی تو زمین کے ساتھ زمین کی ساری چیزیں بھی بیچ دی، لہذا وہ تمہارا ہے. کہا نہیں، اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں تمہارا ہے. آج ہمارے یہاں میرا کا سگے بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ میرا ہے، اور فتویٰ ایسا پوچھتا ہے کہ مفتی میرے حساب سے جواب دے گا. سوال کیسے؟ وہ پوچھتے نہیں ہیں، مفتی کی گواہی لیتے ہیں کہ دیکھو مفتی بھی میرے بات بول رہا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ میں کیسے پوچھوں گا تو مفتی کس طرح جواب دے گا. یہ خیانت ہے. تو بہرحال ان دونوں میں جھگڑا ہوا کہ تمہارا ہے. تیسرے آدمی کے پاس گئے کہ دیکھیے صاحب واقعہ ایسا ایسا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ سونا ان کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کا ہے. اس تیسرے شخص نے کہا کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے سوال کروں، بتاؤ تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں کچھ؟ تو ایک نے کہا ہاں میرے پاس میرا بیٹا ہے، جوان ہے. دوسرے نے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے. کہا ایک کام کرو کہ تم دونوں ان بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دو اور یہ سونا انہیں کے حوالے کر دو، انہیں پہ خرچ کر دو. اس طریقے سے فیصلہ ہوا. میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس واقعے سے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ آدمی کے پاس مال آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے تمہارا ہے. اور ایک زمانہ یہ ہے کہ جو میرا نہیں ہے میں لینا چاہتا ہوں، جو مجھے دینا ہے ہڑپ کر جانا چاہتا ہوں، اسے ہضم کر لینا چاہتا ہوں. ہر کوئی دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہے. بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کی، والدین کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے. اللہ اور اس کے رسول کے حق میں ہم کوتاہیاں برتتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں. لوگوں کے مال ہڑپ کر لینے سے مالی طور سے خیانت کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کی عزتوں پر ہر ڈالتے، غیبت کرتے ہیں تو اس کی عزت میں خیانت کرتے ہیں. یہ آج ہمارا عام ماحول ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کی کمزوری، اللہ کا خوف، آخرت کی جواب دہی کا تصور نہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعین، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اپنے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوال کیا جائے گا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ ہم نے سنا اور چھوڑ دیا. ہم میں سے ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا. صحابہ کرام جب یہ سنتے تھے تو رونے لگتے تھے، کہتے تھے کاش کہ میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، کاش میں خلیفہ نہ بنا ہوتا، کاش مجھے ذمہ داری نہ ہوتی، کاش میرے پاس مال نہ ہوتا کہ اللہ کے پاس جواب دہ بن سکوں. یہ ان کا خوف تھا، یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. رسول نے فرمایا ہے تو اس مرحلے سے گزرنا ہے. جس دن ہم اس بات کو مضبوطی سے اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی امانت داری کا جذبہ پیدا کرے گا. اور جب ہمارے اندر امانت داری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو ہم نیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے، رسول کی شریعت کے مطابق چلنے والے ہوں گے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے. اور جب ایسے بن جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، جبکہ آج ہماری جگہ مارے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں امانت دار بنائے، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم والغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر.